يبخل فإنما يبخل على نفسه. تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے، اس لیے بعض اللہ نے کہا، سب کو نہیں کہا. فمنکم من یبخل، تم میں سے بعض ایسے ہوتے جو بخیلی کرتے. جی ہاں مولانا دے دیا نا، دے دیا. کتنا دیا بابا؟ ارے مولانا کافی دے دیا، اپنی پراپرٹی سے زیادہ دے دیا، اپنے زیادہ ہی دیا مولانا، کم نہیں دیا. جی شیطان نے بھی مزین کر دیا، تو نے 5 لاکھ دیا نا. ارے 5 لاکھ تو بہت ہوتا ہے یار. جی یہاں لوگ 500 نہیں نکالتے، 5 لاکھ دے دیا. اور معلوم ہوا کہ 5 لاکھ کتنے میں دیا ہے؟ بولے 10 کروڑ کی زکات 5 لاکھ دیا ہے، ادا ہو جائے گی. جی 10 کروڑ کی زکات کتنی آئے گی؟ ارے حساب لگانے والوں، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے. 25 لاکھ آئے گی. کتنی آئے گی؟ 25 لاکھ آئے گی. اب دیا ہے 5 لاکھ، اور 5 لاکھ سے مولانا اب حساب سے زیادہ. ارے بھائی حساب کر لو، حساب کر لو. یہ حال ہے. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بخیلی سے کام لیتے ہیں. جی اسی لیے ایک روایت میں نے اس کے پہلے بھی بیان کر دی تھی، لیکن یہ خاص طور سے آخری جمعہ کا، ویسے آخری جمعہ کہنا ہی غلط ہے. جی آخری جمعہ کیوں کہیں بھائی؟ یہ زبردستی لوگوں نے الوداعی جمعہ، ارے کیا مطلب؟ رخصت کر دیا جوڑے پہنا کر، کپڑے دے کر. جی ختم. یہ کون سا الوداعی جمعہ ہے بھائی؟ یہ تو زبردستی نام رکھا ہوا، شریعت میں کہیں الوداعی جمعہ نہیں. لیکن بہرحال اس جمعہ کے نام سے بڑا مجمع آتا ہے. اسی لیے میں وہ حدیث سنا دوں جو میں نے ابھی تھوڑی دن پہلے سنائی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں اللہ نے ایک درخت بنایا ہے. کیا بنایا؟ ایک درخت بنایا. وہ ہر جنتی کے گویا کی جنت میں بیچ میں اللہ، یہاں کے درختوں پر قیاس مت کرنا. جی ان کے تنے سونے کے ہوں گے، شاخیں چاندی کی ہوں گی، تو میں کہوں گی سونے چاندی کا کباڑ ہی ہوگا. یہ اس درخت کی شان یہ ہوگی، اس میں جو ڈور لگے ہوں گے، اوپر کے ڈور سے گھوڑے نکلیں گے. کون نکلے گا؟ گھوڑا. کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سبز زمرد کے پر ہوں گے، اس کی لگامیں اور زین سرخ یاقوت اور سفید موتی کے ہوں گے. نہ لید کرے گا، نہ پیشاب، نہ گندگی کرے گا. اس کی رفتار فرمایا کہ یوں سمجھو کہ پر سیکنڈ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 سال. ارے بولو نا، پر سیکنڈ 1000 سال. یہ میں دنیا میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے بے ہوش مت ہو جانا. یہ وہاں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں کی مسافتیں بھی اتنی لمبی ہوں. 1000 سال پر سیکنڈ، یہ بھی میں زیادہ بول رہا ہوں. اس لیے کہ ایک نظر آپ کی پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے، سامنے آپ بیٹھے ہوئے، نظر جھکا کر کے یا نظر بن کر کے میری طرف دیکھیں تو یہاں تک آپ کی نظر پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے بتاؤ؟ سیکنڈ یا اس سے بھی کم؟ اس سے بھی کم نا. تب جتنا کم، آدھا سیکنڈ مان لو، پاؤ سیکنڈ مان لو، سیکنڈ کا 10واں حصہ مان لو. یہ اس کی رفتار ہوگی جو سرکار دو عالم نے بتلائی. پر سیکنڈ 1000 سال کلومیٹر. اور یہ جوان نکلے گا جنتی، جی جوڑے پہنے گا، نیچے کے کباڑ سے جوڑے نکلیں گے، اور ہر وقت ایسا جوڑا اس کے اندر سے نکلے گا کہ اللہ کی قسم جنتی نے اس جوڑے کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. جی جس کی ڈیزائن الگ، جس کی کٹنگ الگ، جس کا حسن الگ، جس کی خوبصورتی الگ، جس کی بناوٹ الگ، جس کے دھاگے الگ، جی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ہر وقت ایسے. کیا دنیا کے فیشن کرو گے؟ مرتے جا رہے ہو. تمہاری عورتیں مر رہی ہیں دنیا کے فیشنوں پر. ارے سیدھے سادے لباس پہنا. دنیا کا فیشن ننگا کرتا چلا جا رہا ہے، ہم اپنے عورتوں کو ننگا کرتے چلے جا رہے ہیں. جی پہلے آتا تھا
معلوم ہوا کہ شلوار جمپر ذرا سلیقے کا آ رہا ہے. اب کیا کیا؟ بولے اصل میں یہ مسلم یعنی وہ جو لباس جو پاس کرتے ہیں نا بہت سوچ سمجھ کر کے پاس کرتے ہیں. کیسے آپ کا شکار کرنا بہت دور تک پلاننگ کرتے ہیں. مسلم پاکٹ ہے یہاں بغیر آستین کا تو نہیں چلے گا کیونکہ ان کے آستین ضروری ہے, ڈھانکنا ضروری ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ آستین لگایا. لیکن کیسا آستین؟ جالی کا آستین, رہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ رہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ایسا آستین پر جھلکتا ہے جیسا بغیر آستین کے جھلکتا ہے. سرکار نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. مسلم پاکٹ میں ایسے لباس چل رہے ہیں جی کہ عورت پہن لیتی ہے جس میں کہ اندر کا ایک ایک انگ جھلکتا ہے. کل کے ہم کہتے تھے کہ پڑوس کے لوگوں کے لباس بڑے باریک ہوتے ہیں. آج آپ کے ملک میں یہ لباس فخر سے پہنے جا رہے ہیں. بیٹی بھی پہن رہی ہے, اپنے بیٹے کا باپ اپنے بیٹی کا بدن جھلکتا ہوا دیکھتا ہے. ماں پہن رہی ہے, بیٹا اپنی ماں کا جھلکتا ہوا بدن دیکھتا ہے. آج بے غیرتی کا یہ وقت آ گیا ہے جی. تو وہ بھی تو ایسے اس طریقے سے شکار کرتے ہیں. تو کیوں بھائی فیشن چلا ہے. ذرا 6 مہینے پہلے کا, ذرا 3 مہینے, ارے یہ تو اولڈ ہو چکا ہے. آج کل وہ آیا نا, نام بھی باقاعدہ چل جاتے ہیں. وہ آیا نا, وہ چاہیے اپنے کو, چاہے اس میں ننگا پن ہو, چاہے مختصر لباس ہو جی, چاہے کٹا پٹا لباس ہو, لیکن ہم کو وہ چاہیے. اب تو پھٹے پہننے جانے رہ گئے جی. فیشن والوں سے کیا چھپا ہوا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں جی, پیپروں پر دیکھتے ہیں یا ادھر ادھر اشتہاروں میں دیکھتے ہیں, کیسے لباس آ گئے جی, کیسے لباس آ گئے. اب وہ لباس آپ کی بہو بیٹیاں جی, یہ فاطمہ کی کنیزیں, یہ عائشہ کی بادیاں جی, وہ لباس پہن رہی ہیں ننگے. میرے دوستو, اگر جنت کا لباس پہننا چاہتے ہو, پہنانا چاہتے ہو, تو سیدھے سادے ساتر لباس پہناؤ. فیشن کے چکر میں مت پڑو. ہماری شریعت فیشن کی تابع نہیں ہے جی. ہماری شریعت تو وہی ہے جو ڈھیلا ڈھالا لباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے پہنا, صحابہ کے بعد تابعین نے پہنا, تابعین کے بعد تب تابعین نے پہنا, تب تابعین کے بعد اولیاء اللہ نے پہنا, اولیاء اللہ کے بعد آج وہی علماء اور صلحاء کا لباس ہے. یاد رکھو, ہماری شریعت کا ایک ایک جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے. ہم یہ کٹنگ کی بات نہیں کرتے کہ بھئی کیا, اب کوئی پوچھے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلی دار پہنتے تھے جی, لیکن ایسا ساتر لباس جی جو جسم کو یوں ڈھانک لے, یہ روایت میں آپ کو ملے گا. کٹنگ کون سی, ٹیلر کون سا, سلائی کس کی, سوئی کی مشین کی, میرے دوستو ان چیزوں کی بحث میں نہیں جانا ہے. لیکن لباس کا جو عام طریقہ ہے, ہمارا یہ لباس علماء اور صلحاء کا, لوگ اسے کاٹنے کے بہت چکر میں, ارے بھائی لباس کچھ نہیں, شریعت میں کوئی یہ زبردستی مولویوں کا پیدا کیا. ہماری ہر چیز, ہماری مسواک کا طریقہ بھی, ہمارے مسواک کا انداز بھی, ہماری مسواک کی موٹائی بھی, ہماری مسواک کرنے کا جو طریقہ ہے, یہ بھی جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. ہمارا پانی پینے کا طریقہ محمد رسول اللہ سے جا کر کے ملتا ہے. ہمارا کھانا کھانے کا طریقہ محمد رسول اللہ سے جا کر کے ملتا ہے. پھر لباس جیسی عظیم چیز وہ جا کر کے حضور سے نہ ملے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں, میں نے اس پر کہا اگر چاہتے ہو جنت کے فیشن کے لباس جی, جنت کی نئی نئی ڈیزائن کے لباس, تو کچھ تو اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تو اب اس کا کیا کام جوان کا, روزانہ ذرا آرام کر کے اٹھے گا تب اسے گھومنے کا جی چاہے گا, تو کیا کرے گا, جوڑا نکالے گا, کباڑ نکالا, جوڑا نکالا, اور جوڑا نکال کر کے تو وہاں تو سارا کام آٹومیٹک ہے جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 پرت کے جوڑے,
70 परत के जोड़े, और वो इतने बारीक कि मोहतरमा जिस वक्त पहन लेंगी और ये उसके जिस्म पर नजर डालेगा, क्योंकि मोहतरमा ये आम औरतों का मसला नहीं है जी, वहां तो ये सब बेहयाई की चीज ही होगी ही नहीं, और न किसी को तलब होगी, काहे को कोई किधर ताकने झांकने के चक्कर में पड़ा रहेगा। यहाँ खुद ही इतनी है कि जिनको पूरा नहीं कर पाएगा ये। अरे समझ में आया जी। अल्लाह की कसम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जोरू के बगल में 40 साल तक पड़ा रहेगा। अल्लाह अकबर, होश ही नहीं जी, मस्त है 40 साल तक। आप बोलोगे अरे यार और कुछ धंधा काम धंधा नहीं होगा क्या? वाकई कोई काम धंधा नहीं होगा जी, खाओ खेलो बस, यही काम है जन्नत का और कोई दूसरा काम नहीं। और कुछ लोग घूमो, जाओ टहलो, घूमो, तफरी करो जी, खाओ खेलो घूमो, यही जन्नत का काम है। पड़ा रहेगा 40 साल तक, ऐसा दर्जे का जन्नती। आला की बात नहीं करता, आला तो आला है। फरमाया कि जब 40 साल तक ये पड़ा रहेगा तो दूसरी हूर दूसरे महल से झांक करके कहेगी, ए प्यारे, या ज़ौजी, हे मेरे शौहर, क्या हो गया आपको, इतने जमाने से लगे हैं, क्या मेरा भी कोई हक है कि नहीं है? नजर उठाकर